نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يضر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام جمیع حاضرین، خواتین و مرد حضرات، نوعمر نوجوان، بچے اور بچیاں، جس قدر تاخیر سے پروگرام شروع ہوا تھا اسی وجہ سے پروگرام کی طوالت مجبوری بن گئی اور اس وقت تقریباً رات کے 2:30 بج چکے ہیں۔ ہمارا اپنا اندازہ یہ تھا کہ ہم تقریباً 1-1:30 بجے تک اس پروگرام کو تمام تر معاملات کے ساتھ سمیٹ لیں گے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں نہ وقت کی قدر ہے نہ اس کی اہمیت۔ ہم نے 10:30 بجے کا ٹائم رکھا تھا اور 12:30 بجے تک یہ پنڈال تقریباً نصف سے زیادہ خالی تھا۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سارا پروگرام مینیج کیا اور یہ ساری کاوشیں کوششیں ہماری ایجوکیشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ کوڈینار مسلم جماعت کی منتظمہ کمیٹی کے جتنے ذمہ داران، عہدیداران اور متعلقین ہیں، انہوں نے رات دن ایک کر کے پچھلے 2-3 ماہ سے اس پروگرام کے ارینجمنٹ کے لیے کوششیں شروع کی۔ آج اس نتیجے میں جتنے یہاں آپ خواتین حضرات شریک ہیں، اس سے مقصد جماعت کی باہمی رغبت، محبت، تعلق اور ایک دوسرے سے پہچان ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے کچھ معتبر شخصیات کو بلایا تھا جو اس اسٹیج کی زینت بنے اور انہوں نے اپنے عظیم خیالات کا اظہار کیا۔ بعض نے بہت سارے اناؤنسمنٹ کیے ہماری کوڈینار جماعت کے بچے اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، انہوں نے کچھ مہارات اور سہولتیں دینے کا وعدہ کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے سب نے سن لیا ہے، لیکن اس افسوس کے ساتھ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن کمیٹی پچھلے کوئی 2.5 مہینے سے اس محنت میں لگی ہوئی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو والدین معاشی پریشانی کا شکار ہیں اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو برقرار رکھ نہیں سکتے، ان کی فیسوں کو ادا نہیں کر سکتے یا ان کے کورسز وغیرہ خرید نہیں سکتے، تو ہم خاطر خانہ صحیح لیکن اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ان کی اتنی مدد کر دیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم جاری رہ سکے۔ واٹس ایپ کے ذریعے، پمفلیٹ کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، اناؤنسمنٹ کے ذریعے پرسنلی لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ کہ بھائی آپ لوگ آئیں اور جو ضرورت مند ہے وہ اپنے حالات کا اور اپنے معاملات کا ذکر کر کے اس معاملے میں اپنی جو مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ مگر اس معاملے میں اتنی مایوسی رہی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی ضرورت ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، تعلیم کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ انسان کی زندگی میں کوئی خوبی اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑی زمین پر اگر لعنت ہے تو وہ جہالت ہے۔ چہرے کی خوبصورتی اور لباس کی قیمت یا اپنی رہائش اور کھانے پینے کے انتظام سے انسان بڑا نہیں بنتا،
بڑا اپنے اخلاق سے بنتا ہے، اور اخلاق تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتا جو قوم خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی خواہش مند نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کو اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کتنی ضرورت ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں، دولت جمع کرنے کے لیے صرف نہیں، کار کوٹھی بنگلہ اور بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنز الاعمال کی یہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ویران گھر ہے جس میں علم نہیں، فرمایا علم سیکھو اور سکھاؤ اور دین کو جاننے کی کوشش کرو، جاہل نہ مرنا، اللہ تمہاری جہالت کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ وہ دل ویران ہے جس میں علم نہیں۔ آپ کو پتا ہے دل کی قیمت کیا ہے؟ دل کتنا قیمتی ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن، کس دن؟ جب قیامت ہوگی، لا ينفع، تمہیں کچھ نفع نہ دے گا، معلوم، تمہارے مال و اسباب، تمہاری دولت اور جائیداد تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے، ولا بنون، تمہارے بیٹے تمہارے کام نہیں آئیں گے، ہاں مگر اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو لوگ اپنا دل سلامت لے کر آئیں گے، یعنی جن کا دل سلامت ہے ان کے لیے سلامتی ہے۔ اب دل سلامت کیسے ہوتا ہے؟ جس دل میں علم کا نور ہوتا ہے، اور جس دل میں علم کا نور نہیں وہاں جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، اور جہاں جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے وہاں شیطان قبضہ کر لیتا ہے، اور جہاں شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ شیطان اس دل کو دنیا کے مال دولت حرص و ہوس میں لگا دیتا ہے، پھر ساری زندگی انسان اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آخر مر جاتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو وہ کلاش مفلس ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک سید الاولاد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو اور سکھاؤ۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی علم بھی ہے، جس علم سے انسان کو نفع حاصل ہو جائے، اس کی دنیا سنور جائے، اسے عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، وہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ مگر یاد رکھو دنیا کا علم، دنیا کی دولت، دنیا کے اسباب، مال اور جائیداد کی جمع کرنے کے لیے تو کام آ سکتا ہے، مگر آخرت کے لیے جب تک دین کا علم حاصل نہیں کریں گے آخرت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھانا بھی لازم ہے۔ فرمایا دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں کہ چند مولوی اس دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرد ہے یا عورت، اس کے لیے دین سیکھنا اتنا کہ فرض اور واجبات کی ادائیگی میں اسے آسانی ہو، اس کو اتنا دین سیکھنا فرض ہے۔ جو عورت غسل کے واجبات نہیں جانتی، وضو کے فرائض نہیں جانتی، بتاؤ اس کی نماز کیسے ہوگی؟ ہم نے وضو کے فرائض، غسل کے واجبات، یہ سب دین کے احکام کے مطابق سیکھ کر ہی کل اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے بغیر آخرت نہیں بن سکتی۔ قبر میں ہر ایک نے اترنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا غیر عالم، سب کو قبر میں پہنچنا ہے۔ اور اس قبر کی منزل کو انسان اپنے اعمال کی خوبصورتی سے سجا سکتا ہے۔
اور اعمال کا حسن و کمال علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل نہ مرنا، اللہ تمہارے جاہل ہونے کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا. کل جب قیامت میں تم یہ کہو گے کہ اللہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا، وہ معلوم نہیں تھا، یہ نہیں پڑھا تھا، وہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے اس عذر کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے فرمایا اتنا علم حاصل کرو کہ تمہارا دین بھی سمجھ جائے اور تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے. میں آپ سب سے یہ التماس کروں گا کہ ایجوکیشن کمیٹی نے 2-2.5 مہینے لگا کر ماہ رمضان کے بعد سے لے کر اب تک جتنی محنت مشقت کی، کوششیں کی، باقی کیبنٹ کے تمام ممبران عہدیداران دن رات اس فکر میں لگے رہے کہ کوڑی نار جماعت سے متعلق وہ بچے جو تعلیم کے زیور سے محروم ہیں، تعلیم سے ناآشنا ہے، یا وہ تعلیم تو لینا چاہتے ہیں مگر ان کے ماں باپ اپنے حالات کی کمزوری کی وجہ سے ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. ہم نے کہا کہ ان کو سیگا راز میں رکھ کر ان کی خاطر خواہ صحیح تھوڑی بہت جتنی مدد کی جا سکے تاکہ ان کے بچوں کی تعلیم جاری رہ سکے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اور جواب مانگتا ہوں، کیا ہماری یہ کوشش جائز ہے یا نہیں ہے، اور اسے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر اولاد جاہل ہوئی اور معاشرے کی بدحالی اس کے ذمے آ گئی تو یاد رکھو ماں باپ بری ذمہ نہیں، وہ اللہ کے آگے اس کے جواب دیں. اس لیے ہم نے ان اسکولوں سے رابطہ کیا، ان کی مینجمنٹ سے رابطہ کیا، جو بااثر لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا. اس کمیٹی نے رات دن ایک کر ان بچوں نے ان لوگوں سے ہمارے ان جماعت کے بچوں کے لیے مراد حاصل کرنے کے لیے ان سے پلاننگ کی، پروگرام بنائے. اب آپ کا کام ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنے بچوں کی تعلیم دلوانے کے معاملے میں مجبور اور کمزور ہیں وہ اس کمیٹی سے رابطہ کریں. کمیٹی اپنی تحقیقات کے ساتھ ایک رپورٹ بنائے گی اور جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ضرور کرے گی. میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول سنا دوں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ دولت تو قارون و فرعون کو ملتی ہے اور علم پیغمبروں کا سرمایہ ہے. آپ نے فرمایا دولت کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں. فرمایا دولت چھین جانے کا خطرہ ہے مگر علم والے کا علم کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں تھوڑی سی فکر اختیار کریں. جو وقت آپ نے لیا ہے یہ اس لیے نہیں لیا ہے کہ یہاں کوئی صرف ایک مجمع لگانا تھا، ایک فیسٹیول اختیار کرنا تھا یا کوئی فنکشن کا پروگرام تھا. آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اس خاص مقصد کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تعلیم کے بغیر نہ مستقبل ہے نہ انسان کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے. اس لیے آؤ اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کا راز اپنے سینے میں رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے جس انسان سے دوسرے انسان کو نفع پہنچے. خیر الناس وینفع الناس، اس لیے فرمایا تم میں بہترین انسان ہو جو دوسروں کو نفع دیتا ہو، فائدہ پہنچاتا ہو. میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ
ہم سے زیادہ یقیناً عقل بھی رکھتے ہیں، سمجھ بھی رکھتے ہیں اور حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں. اس لیے آئیں ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ مضبوط کریں، ہمارے ساتھ تعلق بڑھائیں. جماعت کی ترقی کے لیے اور قوم کے مستقبل کے لیے آپ اپنے صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر قوم کی بھلائی کے لیے خاطر میں لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو شاید ہو سکتا ہے کل ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے اور یہ نونہال چھوٹے بچوں کے کل آنے والے مستقبل کے لیے کوئی اللہ بہتر اسباب مہیا فرما دے اور تھوڑی نار جماعت بھی اسی طرح باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر ترقی کے اس میدان میں دم قدم اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے. وما علینا الا البلاغ. میں سب سے زیادہ اپنی کمیٹی کے تمام ممبران، کیبنٹ کے تمام عہدیدار، بالخصوص ایجوکیشن کمیٹی کے جتنے ذمہ داران ہیں، میں کہتا ہوں اپنا حوصلہ برقرار رکھو. لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو تان و تشریح کرنے کی عادت ہے، ٹانگ کھینچنا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. ہم اپریشیٹ نہیں کرتے کسی کو، کسی کی محنت کو سراہتے نہیں، لیکن اس کی برائی اور کمزوری کو اچھالنے کی ہماری فطرت بن چکی ہے. اس لیے آپ کو کمزور ہونے کی ضرورت نہیں. لوگ اپنے حال پر اور اپنے حالات پر اور اپنی عادت پر خود شرمندہ ہوں گے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اچھا، بلال بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ بلال بھائی ہماری قوم کے لیے خطاب کریں. بلال بھائی ڈائس کے اوپر تشریف لے آئیں. علامہ بلال سلیم قادر. بہت زیادہ تالیاں ہو جائیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے اسٹیج پر آئے ہوئے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیج پر جو مائک پر مہمان ہو یا میزبان ہو، وہ اپنی گفتگو کر رہا ہے اور پبلک کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. کیا پبلک ہماری آواز سن رہی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے کے 2-4 ٹیبل ہماری بات سن رہے ہیں اور آخری والے جو ہے فیسٹیول سمجھ کر یہاں پر شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اسٹیج پر ہونے والی گفتگو سے آخر میں بیٹھے لوگوں کو کوئی ان کا تعلق ہی نہیں ہے. کیا میرا گمان ٹھیک ہے؟ ورنہ زوردار تالیاں بجا کر جن ہماری جماعت کے نوجوانوں نے خلیفہ صاحب کی زیر سرپرستی اس ایونٹ کو سجایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بھرپور انداز سے حوصلہ افزائی کریں اور آخر تک سے آواز آنی چاہیے. مجھے اب بھی کچھ ٹیبل ایسے نظر آ رہے ہیں جہاں پر کوئی حرکت ایسی نہیں ہو رہی، کوئی تالیوں کی آواز نہیں ہے، اور کوئی اپنے نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ لوگ سب جاگ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی بریانی وغیرہ بنائی ہے تو قوم بریانی کے لیے آئی ہے. ایسا نہ کریں کہ نوجوان دوسری جماعتوں میں اتنی محنت نہیں کرتے. اگر آج آپ یہاں اور ہم سب اور آپ سب یہاں پر جمع ہیں تو یہ یقیناً جماعت کے نوجوانوں کی محنت کا نتیجہ ہے. میں اپنی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے، اور جب مجھے دعوت بھی آئی اور جب میں گھر سے نکلا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جماعت کا جو پروگرام ہے کوئی بہت بڑے جلسے کا رنگ اس میں نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان ٹیم کو اسی طرح سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جماعت کی خدمت اسی طرح سے کرتے رہیں. مجھے نہیں پتا، نہ میں ذہن بنا کر آیا تھا کہ میں نے تقریر بھی کرنی ہے اور تقریر میں کیا بولنا ہے. میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں
جیسے مجھ سے قبل بھی کسی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم سے بعد میں آنے والی جماعتیں بہت ترقی کرتی چلی گئیں اور اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے چلے گئے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن جس طرح سے ہمارے نوجوانوں نے دوبارہ سے اس کام کو سنبھالا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ ان ترقی یافتہ جماعتوں کی صف میں انشاءاللہ بہت جلد شامل ہو جائیں گے، اور ہمارے یہ نوجوان اپنی محنت کو پہلے سے زیادہ بڑھ کر جو ہے اس میں حصہ ملائیں گے۔ ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو مہمان آتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اعلان کرتا ہے، لیکن میں مہمان نہیں ہوں، میں اسی جماعت کا حصہ ہوں، تو میں اپنی جانب سے قبلہ خلیفہ عبدالمجید صدیقی صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو یہ یقین دلاتا ہوں، اگرچہ سست ہوں جماعت کے معاملے میں، اگرچہ کم رسپانس کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آج سے کوشش کروں گا کہ جب بھی جیسے بھی جماعت کے لوگ پکاریں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ قدم بہ قدم چلوں گا۔ اب ایسا لگ رہا ہے مجمع جاگ رہا ہے، ورنہ تو ایسا لگ رہا تھا اسٹیج والا آتا ہے، تقریر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیونکہ لیڈیز کی تعداد زیادہ ہے تو وہ آپس کی گفتگو کرنے میں زیادہ مگن ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا لیڈیز کی جماعت سے نماز نہیں ہوتی، ورنہ یہ آپس میں باتیں کرتی رہیں گی مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بالخصوص جماعت کے نوجوانوں کو جزائے خیر دے کہ یہ خدمت کے کام میں شب و روز محنت کرتے ہیں، ایک ایک ممبر ٹیم کا مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہاں پر آنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جماعت کے حوالے سے چند ایک کام ہم نے پچھلے دنوں خلیفہ صاحب کے ساتھ مل کر اس پر گفتگو ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جلد اس کا رزلٹ بھی جماعت کے ممبران کو، جماعت کے لوگوں کو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اور میں ایک بار پھر اپنی جانب سے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا ایونٹ سجایا ہے اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت پنڈال آپ نے سجایا ہے، اور ساتھ ہی میں حضرت خلیفہ عبدالمجید صاحب کا بھی مشکور ہوں اور ان کی پوری ٹیم سے کہا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ 5 منٹ لوں گا، مجھے اندازہ ہے کہ جب تقریر کرنے والا، اسپیچ کرنے والا جب اسپیچ کرتا ہے اور 2-5 منٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر بوریت شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو میں بات کرنے والا ہوں یہ بات آپ کے لیے ہے اور آپ کی توجہ کا میں طالب ہوں۔ اگر 5 منٹ آپ، میری بہنیں، میری مائیں، میرے دوست، میرے احباب، میرے بزرگ، اگر 5 منٹ صرف میری یہ بات سن لیں تو ممکنات میں سے ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں یہاں پہ سارٹ آؤٹ کر کے اور ایک ذہن بنا کے چلے جائیں۔ میرا تعلق کچی میمن جماعت سے ہے، میں اسی ایریا سے بلانگ کرتا ہوں۔ سی ایم اے پیراڈائز اسکول 1956 سے قائم ہے۔ ناؤ آئی ایم اے پریزیڈنٹ آف دس اسکول، میں اس اسکول کا صدر ہوں، اور اس کے علاوہ ہماری جماعت کمیونٹی سینٹرز ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں بھیم پورے کے علاقے میں، اور پاکستان اور خاص کر کراچی کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم بہت سارے سیکٹرز میں کام کرتے ہیں۔ جب مجھے یہاں پر کچھ عرصے پہلے بلایا گیا اور حضرت کی موجودگی میں بہت ساری چیزوں کی بات کرنے کا موقع دیا گیا، تو اس میں 2 چیزیں جو بیسک تھیں اس میں میرا فوکس تھا، جو میرا چیپٹر ہے، ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے میڈیکل۔ اس وقت بنیادی طور پر جو ہماری ضروریات ہیں، ایک بچوں کی تعلیم اور دوسری ہماری میڈیکل کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر برادری کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کراچی والوں پر ایک گاڈ گفٹڈ ایک نظام بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک کمیونٹی سسٹم موجود ہے جہاں پر بچوں کی تعلیم اور اس کے علاوہ دوسرے دیگر مسائل میں ہم یہاں پہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اگر کراچی کے اندر یہ کمیونٹی سسٹم ختم کر دیا جائے تو پھر شاید ممکنات میں سے ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے گھروں میں اور بے روزگاریاں اور دوسرے مسائل ہمارے لیے پیدا ہوں۔ آج ہم 76 آزادی کا جشن آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان 76 سالوں میں کیا کمایا اور اب تک ہم کہاں کھڑے ہیں۔
ان 76 سالوں میں ہم نے کیا کمایا اور ہم کہاں کھڑے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آج بھی ہم اندھیروں میں سوائے چند ایک روشنی کی کرن جو نظر آتی ہے جن کو وہ اویل کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. اس وقت جو برادری کے آپ کے اکابرین موجود ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی میں یہی آفر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایجوکیشن پر پورا فوکس کریں، خاص کر ہائر ایجوکیشن پر. جو ہائر ایجوکیشن کے معاملات ہیں وہ ہماری نسلوں کے اندر اگر انویسٹمنٹ ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بے روزگاری کا جو ریشو ہے وہ 50% تو آلریڈی ختم ہو جائے گا. آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسٹیج کو چار چاند لگا دیے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شامل ہو چکے ہیں، نوبل گرامر اسکول کے صدر ندیم صاحب، محمد ندیم صاحب. نوبل گرامر اسکول کے اونر محمد ندیم صاحب. محمد ندیم صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میرا نام منین عباس ہے اور میرا تعلق HOL فاؤنڈیشن سے اور میں روٹری انٹرنیشنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. آج آپ کا یہ پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. صبح ہمارا ایک میڈیکل کیمپ ہے گڈانی میں، تو وہاں بھی ہمیں نکلنا ہے. کل رات کو ہماری ایک ورکنگ تھی حیدرآباد میں، تو وہاں سے بھی بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا. انشاءاللہ جو بھی کولیبریشن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ میں کروں گا. اور ہمارے مختلف پروگرام چل رہے ہیں IT سے ریلیٹڈ. اسکولنگ چل رہی ہے. ریسنٹلی ہم نے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کیا ہے پارا بھائی کریم جی، اور وہاں پہ بھی اگر کوئی چیز فیسلٹیز ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے وہ دیں گے. سر میں نے آپ کی جماعت کے بارے میں بھی بہت کچھ سنا، بہت زیادہ سنا. میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ بھی ایک گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کریں. اس میں جہاں بھی آپ کو سپورٹ چاہیے وہ میری طرف سے بالکل اویلیبل ہوگا. جب آپ گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کی کمیونٹی کے 1000 سے زائد بچے آپ کی انڈر سپرویژن فری آف کاسٹ پڑھیں گے. تو ایک بہت اچھا انیشیٹو ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کے اسکولز ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکس سے چلتے ہیں، ہماری چیزوں سے چلتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی ذمہ داری لے لیں. اس کا ایک چھوٹا سا پروسیسر ہوتا ہے جس کو آپ اگر تھوڑا سا سمجھ لیں گے، گورنمنٹ کے سسٹم کو سمجھ لیں گے، تو سارے ایکسپینس بھی گورنمنٹ دیتی ہے، چیزیں بھی گورنمنٹ دیتی ہے، ٹیچرز بھی گورنمنٹ دیتی ہے، صرف آپ نے ایڈمنسٹریشن چلانی ہوتی ہے. تو میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے آس پاس کسی نہ کسی گورنمنٹ اسکول کو اڈاپٹ کریں تاکہ وہاں پہ آپ سسٹمیٹک چیزوں کو چلا سکیں. اور ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس میٹرک تک بچہ فری آف کاسٹ پڑھے گا تو آپ کے پاس خود بخود رستے بن جائیں گے. مجھے آصف بھائی بتا رہے تھے آپ کی جماعت کے بارے میں کہ ایک ایک چیز آپ کی کلیئر ہے کہ آپ کی جماعت کا آڈٹ بھی ہوتا ہے سالانہ. تو اتنی اچھی طریقے سے اگر آپ اس کو کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ کسی نہ کسی اسکول کی ذمہ داری لے لیں اور اس کو وہاں چلائیں. وہاں آپ IT سینٹر بنائیں، آپ وہاں ٹیچنگ سینٹر بنائیں. انشاءاللہ جو مجھ سے پاسبل ہو سکے گا روٹری کے تھرو اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز کے تھرو وہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. شکریہ. صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ہمیں ہر قسم کا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، تو وہ تعاون حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی. ہم کوشش کریں گے تو ہمیں تعاون حاصل ہوگا. آج کا یہ پروگرام صرف بچوں کی تقسیم اسناد یا بچوں کو تحائف دینے کے لیے نہیں ہے. آج کا یہ پروگرام ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل کس طرح بنانا ہے.
ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کیا پلاننگ کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کا اچھا اور برا خود سوچنا ہے. جس طرح ابھی شکیل صاحب فرما رہے تھے کہ اس دور میں لوگ 20-25 ہزار کی نوکری کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ویل سیٹ ہو گئے یا ہم ایک اچھی نوکری پہ لگ گئے، جبکہ معاشرہ اور حالات سب کے سامنے ہیں کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں. تو یہ ہماری کوڑینہ مسلم کاٹھیا واڑ جماعت کی جو ایجوکیشن کمیٹی ہے جس نے یہ پروگرام منعقد کیا، یہ اپنی جماعت کے نوجوانوں کے فیوچر کے لیے بہت کچھ سوچ کر انہوں نے رکھا ہے اور بہت کچھ پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن ان سب پر عمل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قوم کے لوگ ساتھ دیں، قوم کے لوگ اپنی کمیٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کریں. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جماعت کے حوالے سے. آپ کی جماعت سال میں اتنے ایونٹ کرتی ہے کہ شاید ہی کوئی جماعت کرتی ہو. آپ کی جماعت ہر فیسٹیول پر آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ایجوکیشن میں آپ کی جماعت، میڈیکل میں آپ کی جماعت، کرکٹ ٹورنامنٹ میں آپ کی جماعت، اپنی عید آتی ہے تو عید پہ آپ کی جماعت آپ کے لیے ویلکم کا ایک ویلکم ٹینٹ لگاتی ہے اور اس کا انعقاد کرتی ہے. 14 اگست کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو آپ کی جماعت آپ کے شانہ بشانہ کرتی ہے. آپ کی جماعت محدود وسائل میں بھی ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور جماعت کے ممبران ہوتے ہیں. جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم یہ سکھاتی ہے ہمیں جینے کا سلیقہ. پہلی وحی آتی ہے اقرا کر اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا پر یعنی علم حاصل کر. جناب صدر، علم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے ہمیں جینے کا سلیقہ. تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. میں شکریہ ادا کرتی ہوں کوڑینہ مسلم کاٹھیا واڑ جماعت کے صدر اور عہدیداران کا جنہوں نے ہمارے لیے یہ پروگرام رکھا. شکریہ. بلال قادری صاحب، آصف شیخ صاحب، جاوید مشکرت صاحب، غنیم صاحب، عبدالقادر صاحب اور میرے دیگر تمام دوست جن کا میں نام نہیں بتا لیکن سب کی خدمت میں اور آپ سب ماؤں بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اتنی خوبصورت اور بہت ہی پرجوش اور منظم تقریر کو منعقد کرنے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اس تقریر میں موجودگی کے لیے اور اپنے اس ٹیم کے لیے، اس ٹیم کی بہترین پرفارمنس کے لیے تالیاں بجا کر ان کا گرم جوشی سے استقبال کریں. تالیوں میں گرم جوشی ہونی چاہیے اور گرم جوشی چاہیے. تھوڑی اور لگے دیے کوئی نہ جماعت ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنے بھی اسپیکر آئے سب نے بہت اچھی باتیں کی. سب سے پہلے میرے کچھی مینو جماعت کے شکیل صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت اچھی آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ بہت اچھا کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرے گی. اور میرا پورا نام ہے محمد عنین عباس اور HOL کی طرف سے میں نے خلیفہ جماعت کو 60 سیٹیں جو ہیں وہ اسپانسر کی ہے 100% فری آف کاسٹ، جس میں سے 30 سیٹیں IT ایکسپرٹس کی ہیں اور 30 سیٹیں جو ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ کی ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ہماری برادری کے محمد کبیر وسیم،
हसन रजा सुफियान, हसन रजा सुफियान, मैं बोल रहा हूँ अभी आराम का नाम आएगा ना, स्क्रीन को भेज देना, आराम का नाम आएगा, आगे आगे आराम तनवीर अहमद, अरहम तनवीर अहमद, मिंसा सलमान खान, मिंसा सलमान, मोहम्मद मोहम्मद हफीज जहीर अब्बास, मोहम्मद हफीज जहीर अब्बास, अब मैं दावत दूंगा बिलाल भाई को कि वो स्टेज के ऊपर आए और अरे मैं यहाँ पे हीरो बोली मेरा तो नाम तो नहीं है, वहाँ जा रहा हूँ, जंगल पे जा रहा हूँ, बोलो वो क्या है, रुको वो क्या है, रुको किसी को नहीं मिलेगी। अगेन मैं जो है रिपीट कर देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम और मुनव्वर भाई जो है मुझे जब इन्विटेशन देने के लिए आए तो हकीकत में बताऊं कि मैंने सोचा था एक नॉर्मल सा छोटा सा प्रोग्राम होगा, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म, बहुत ज़्यादा अच्छा और जो है सोच से बड़ा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जो 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे में इख्तिताम पे पहुंच जाता है, तो ये प्रोग्राम जो है शायद हो सकता है 5 माह से इसकी प्लानिंग चल रही हो, शायद हो सकता है 6 माह से चल रही हो और जो है दसियों लोग इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। तो उन सबों को जो है वो आप लोगों की जो तालियां हैं ना वो ताज़ा दम कर देती हैं। तो और जो है इसके साथ साथ इन सबों को हिम्मत दी होगी, बहुत ज़्यादा जो है पावर स्टेशन की नीड होती है, वो आपकी जमात के सदर साहब जो हैं माशाल्लाह इनकी ज़ियारत करके मुझे बहुत खुशी हुई, खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब और आपके जनरल सेक्रेटरी नवाज सिद्दीक साहब, नायब सदर नासिर खान साहब, आफ्ताब खान साहब और एजुकेशन कमेटी ज़हीर अब्बास साहब। तो ये चूँकि प्रोग्राम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है और हमें जो है हर वक्त ही कुछ टाइम के बाद किसी न किसी प्रोग्राम में जाना होता है, एजुकेशन से रिलेटेड ही उन प्रोग्राम्स में बातचीत होती है। तो जो मैंने तकरीबन 1 घंटे में अखज़ किया, 1 घंटे में जब मैं सबों की बातों को सुनकर समझा, तो आपकी जो क़यादत है, आपकी जमात को जो लेकर चलने वाले अहबाब हैं, वो इंतहाई ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फिक्रमंद हैं और इंतहाई ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि हम किसी भी मैदान में पीछे ना रहें। हम थोड़ी देर के लिए हाथ में तो अभी यहाँ पे सबको देख के और लेट नाइट में भी यहाँ का जो कल्चर है मैं उसको भी देख के थोड़ा हैरान हूँ। लोग रातों को जागते हैं, सुबह सोते हैं, तो ये टाइम कंपेरिजन जो है ना कनाडा के साथ करता है आप लोगों का उठना बैठना। तो एजुकेशन के वाले से प्लान है यहाँ पे और बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि
جو اندھیاں ہمارے دیش میں چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر اپنے تائیں پرائیویٹ سیکٹر پہ اور فردن جیسے کہ بھی پرنسپل صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو میرے لیے ایک حیرانی کی بھی بات تھی ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے نیشنل بھی، کہ لوگ اپنے تائیں بہت زیادہ فوکس اور بہت زیادہ پرجوش ہیں ایجوکیشن فیلڈ کو لے کر، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کو بیسک اور ضروری تعلیم سے ہم یافتہ کیا جائے تاکہ وہ مستقبل کی بنیادوں پہ اس وطن کے لیے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کر سکیں۔ تو یہی وہ فکر ہے جس کو لے کے شب و روز اہل علم چل رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور علم کی روشنی ہم بار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لیڈران کی باتیں ہیں، لیکن علم کے حوالے سے میں کہوں تو اقبال نے حد کر دی اور قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ پھر سبق پڑھ تو صداقت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام، پھر تو اس سے دنیا کی امامت کا۔ تو ایجوکیشن بیسک نیسیسٹی ہے کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کے اوپر عمل کرے یا اس علم کو جان کے اس کے اوپر یا اس سے کچھ فائدہ مند ہو کے آگے لوگوں کو بتا سکے، تو اس سے بڑا کوئی جو ہے عمل میں نے نہیں دیکھا۔ میں یورپ کی سائڈ پہ بھی رہا ہوں اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کو وہ لوگ اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ پیدائشی بچے سے لے کے بڑے تک کے لیے وہاں تعلیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جس بھی ایج میں چاہے، ریگارڈلیس کہ اس کی عمر 10 سال ہے یا اس کی عمر 60 سال ہے، وہ جب چاہے جہاں پہ چاہے آ کے ایڈمیشن لے سکتا ہے اور اپنی ایجوکیشن فیلڈ کو پورا کر سکتا ہے۔ اور جس کنٹری میں یا جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جو یہاں کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے مین کردار ماؤں کا ہے اس معاشرے میں۔ ہمیں بھی جب ہم چلے تھے تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میری ماں نے اپنا زیور بیچ کے مجھے بھیجا تھا باہر۔ تو والدین کی قربانیوں میں سے سب سے زیادہ قربانی ماں کی ہے، اپنی اولاد کی پڑھائی کے لیے اور اولاد کی تربیت کے لیے۔ تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت بھی رات کے تاریکی میں بھی آدھی رات میں موجود ہیں اور اس ایجوکیشن پلان میں ہیں، اور مجھے بڑا امید ہے اور مجھے بہت خوشی ہے دلی طور پہ کہ آپ میں سے انشاءاللہ لوگ اٹھیں جو وطن عزیز کی تقدیر کو بدل کے رکھیں۔ اور عائشہ کاشف، عائشہ کاشف، عائشہ کاشف رونق اسلام اسکول سے۔ آمنہ بلال، ڈی ایجوکیٹر سے آمنہ بلال۔ شفاعت فرحان مغل، آمنہ بلال، سامنے 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 ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ حسنہ فیصل، عائزہ محمد وقاص، عائزہ محمد وقاص، عنایہ حمزہ، عنایہ حمزہ، عنایہ شعبان، حسن شعبان،
سر سامنے. محمد مصطفیٰ عرفان. مصطفیٰ عرفان. بہت بہت شکریہ بلال بھائی کا. محمد عالیان محمد کامران الازہر اکیڈمی سے. محمد عالیان محمد کامران الازہر اکیڈمی سے. امیر حمزہ فرحان. امیر حمزہ فرحان. زینب صادق شیخ. سامنے سامنے. سامنے کی طرف. ہمارے پاس جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کا وقت بھی قیمتی ہے، اسی لیے گزارش ہے کہ جو بچوں کے نام اناؤنس ہو رہے ہیں وہ جو ہے جلد سے جلد جو ہے اسٹیج کے اوپر کوشش کریں. میری والنٹیئر سے گزارش ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جو لسٹیں ہیں وہ اس کے مطابق بچوں کو جو ہے پہلے سے تیار کریں. حسن رضا خان محمد دانش. محمد یوسف. بیرا محمد یوسف. اس وقت میں دعوت دوں گا عزیز عرب صاحب کو کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئیں اور ننھے ستاروں کے درمیان اسناد پیش کریں. عزیز عرب صاحب. عزیز عرب صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا کہ میں اپنی تقریب کے دوران ذرا جلدی مجھے بیٹھنا پڑا، ذرا تھوڑی طبیعت میری خراب ہو گئی تھی، تھوڑا سینے میں جکڑن سی ہو رہی تھی. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا جنہوں نے مجھے ٹیبلیٹس لا کے دیے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی جماعت کا، آپ کی ٹیم کا، ینگسٹرس کا. اور اب مختصراً میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، یہ کہ ماشاءاللہ بہت ینگ ٹیلنٹڈ ٹیم ہے آپ کے پاس. تو میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ اس وقت جو تقریب ہے اس کا زیادہ فوکس جو ہے ایجوکیشن کی طرف ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جلد سے جلد ایک IT سینٹر قائم کیجیے، تو انشاءاللہ فیڈریشن کی طرف سے آپ کو 10 کمپیوٹر ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح فیڈریشن کی طرف سے ایک لیبارٹری جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے مڈ سٹی کے تعاون سے، مڈ سٹی ہاسپٹل کے تعاون سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ لیبارٹری تعمیر ہوگی تو پوری جوناگڑھ کمیونٹی کے لیے اس میں انشاءاللہ 20% ڈسکاؤنٹ ہوگا. اور جماعت اگر کسی کو محسوس کرے گی تو وہ بہت Pakistan came into being on 14th August according to Islamic calendar. It was 27th of Ramzan when Allah blessed Muslims with the pious homeland. People gave sacrifices of their life so that the next generation could faith in the independence day. 14th August is the most special day
टाइमिंग स्टार है 2.5 दिन के लिए जी। नहमदुहु व नुसल्ली व रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर मैं अपनी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के और आँख से मैं मिट नहीं सकता। अजीज़ो क़ारिब, मेरा आज का उन्वान दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया कि क्या है आज़ादी पाकिस्तान। जब मैंने सवाल का जवाब लिखने के लिए कलम उठाया तो जवाब मेरे दिलो दिमाग से आया। शहीदों के लहू से सींचा मुल्क है पाकिस्तान, कायद की अनथक मेहनत का समर इकबाल का ख्वाब, लियाकत की कुर्बानी फातिमा का सबर, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर जैसे फूलों का गुलदस्ता है पाकिस्तान। जमीन का टुकड़ा नहीं, नक्शा नहीं, नजरिया है पाकिस्तान। मुख्तसरन मेरा शजरा नसब, मेरी शान, मेरी पहचान, मेरा वक़ार, मेरा पाकिस्तान। अज़ीज़ो क़ारिब, मेरे हमवतनों और जनाब सदर, क्या आप सब जानते हैं कि क्या है आज़ादी? आज़ादी खुली फिज़ा में सांस लेने का नाम है। आज़ादी अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम है। आज़ादी वो है जिसके नाम पर हज़ारों नहीं लाखों माँओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया था, तभी जाकर हमने पाया ये वतन अज़ीज़। जनाब सदर, जब दुनिया के नक्शे पर चांद की रोशनी बनकर उभरता है पाकिस्तान, जब दुनिया के नक्शे पर चांद की रोशनी बनकर उभरता है पाकिस्तान, तो रकीब जल कर कहते हैं चंद माहों सालों से टिक नहीं सकता और तारीख के औरात में नक्शे में गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ही ये देखती है कि हम अल्लाह के फज़्ल व करम से कायम हैं, दायम हैं। अज़ीज़ो क़ारिब, फिर लोगों ने देखा वो पाकिस्तान जहाँ हम पर जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान तो हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने, हम शायरी में शहनाजी बने, हम साज बने तो गुलदस्ता, हम सौज बने तो बादशाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ़, हम कायद के सित्ते सालार बने, हम दुश्मन की ललकार बने, जो जड़ से जबर मिटाती है, जो उनको मार भगाती है। हम मौत को आँख दिखाते हैं, हम टैंक से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया लोग से भी कब घबराते हैं। क्या है पाकिस्तान? वो पाकिस्तान जिसके उसूलों की खातिर माओ के सामने उनके जिगर गोशों को सिंघारों में परोस दिया गया। किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी की कीमत। तो मेरी गुजारिश है जैसे नाम आए ना तो वालिदैन जो है वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को भेजो, क्योंकि जिनके नाम नहीं है उनके वालिदैन इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के नाम आए। और मरियम डॉटर ऑफ तारिक, मरियम डॉटर ऑफ तारिक, उमर फारूक सन ऑफ परवेज, उमर फारूक सन ऑफ परवेज। ओड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये, ओड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये, इसकी बिरादरी का सरमाया कोड़ी नार जमात है ये, ओड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये, ओड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये। या इलाही इसका हर मिंबर भी महफूज रहे,
ہر بلا اور ہر وبا سے کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، اس کی برادری کا سرمایہ کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، مدرسہ حبیبیہ فیض ہے یہ، حبیب میاں باپو کا بانی اس مدرسے کی کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، اس کی برادری کا سرمایہ کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، اس کے زیر اہتمام طبیب روز آتے ہیں، رکھتی ہے یہ دارو شفا کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، اس کی برادری کا سرمایہ کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، پیر طریقت رہبر شریعت عبد المجید صدیقی سرپرست اعلیٰ ہے جس کے کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، اس کی برادری کا سرمایہ کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، فروغ تعلیم کے لیے اسکول مہیا کرتی ہے، بشمول کمپیوٹر کورس کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، اس کی برادری کا سرمایہ کوڑی نار جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، کوڑی نار کاٹھیاواد ایک مسلم جماعت ہے یہ، اپنی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے کے لیے کر دیا ہے قائم شعبہ کوڑی
जमात है ये, कोड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये, कोड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये, इसकी बिरादरी का सरमाया कोड़ी नार जमात है ये, कोड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये, कोड़ी नार काठियावाड़ एक मुस्लिम जमात है ये। मदरसा हबीबिया में दर से कुरआन भी होता है बड़ी रब की इनायत, कोड़ी नार जमात है ये।